حضرت سیدنا احمد بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو عبداللہ محاملی علیہ رحمۃ اللہ الولی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، عید الفطر کے دن نماز عید کے بعد میں نے سوچا کہ آج عید کا دن ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ میں حضرت سیدنا داؤد بن علی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہیں عید کی مبارکباد دوں۔ آج تو خوشی کا دن ہے، ان سے ضرور ملاقات کرنی چاہیے۔ چنانچہ اسی خیال کے پیش نظر میں حضرت سیدنا داؤد بن علی علیہ رحمۃ اللہ الولی کے گھر کی جانب چل دیا۔ وہ سادگی پسند بزرگ تھے اور ایک سادہ سے مکان میں رہتے تھے۔ میں نے وہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے مجھے اندر بلا لیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک برتن میں پھلوں اور سبزیوں کے چھلکے اور ایک برتن میں آٹے کا بور یعنی بھوس رکھی ہوئی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے انہیں عید کی مبارکباد دی اور سوچنے لگا کہ آج عید کا دن ہے، ہر شخص انواع و اقسام کے کھانوں کا اہتمام کر رہا ہوگا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج کے دن بھی اس حالت میں ہیں کہ چھلکے اور آٹے کی بھوسی کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔ میں نہایت غم کے عالم میں وہاں سے رخصت ہوا اور اپنے ایک صاحب ثروت دوست کے پاس پہنچا۔ اس کا نام جرجانی مشہور تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، حضور، کس چیز نے آپ کو پریشان کر دیا ہے؟ اللہ عز و جل آپ کی مدد فرمائے، آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا، اے جرجانی، تمہارے پڑوس میں اللہ عز و جل کا ایک ولی رہتا ہے۔ آج عید کا دن ہے، لیکن اس کی یہ حالت ہے کہ کوئی چیز خرید کر نہیں کھا سکتا۔ میں نے دیکھا کہ وہ پھلوں کے چھلکے کھا رہے تھے۔ تم تو نیکیوں کے معاملے میں بہت زیادہ حریص ہو، تم اپنے اس پڑوسی کی خدمت سے غافل کیوں ہو؟ یہ سن کر اس نے کہا، حضور، آپ جس شخص کی بات کر رہے ہیں وہ دنیا دار لوگوں سے دور رہنا پسند کرتا ہے۔ میں نے آج صبح ہی اسے 1000 درہم بھیجوائے اور اپنا ایک غلام بھی ان کی خدمت کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے میرے دراہم و غلام کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ جاؤ اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ تم نے مجھے کیا سمجھ کر یہ درہم بھیجوائے ہیں؟ کیا میں نے تجھ سے اپنی حالت کے بارے میں کوئی شکایت کی ہے؟ مجھے تمہارے ان درہموں کی کوئی حاجت نہیں۔ میں ہر حال میں اپنے پروردگار عز و جل سے خوش ہوں، وہی میرا مقصود اصلی ہے، وہی میرا کفیل ہے اور مجھے کافی ہے۔ اپنے دوست سے یہ بات سن کر میں بہت متعجب ہوا اور اس سے کہا، تم وہ درہم مجھے دے دو، میں ان کی بارگاہ میں یہ پیش کروں گا، مجھے امید ہے کہ وہ قبول فرما لیں گے۔ اس نے فوراً غلام کو حکم دیا، 1000 درہموں سے بھرے ہوئے 2 تھیلے لاؤ۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، 1000 درہم میرے پڑوسی کے لیے اور 1000 آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ یہ حقیر سا نذرانہ قبول فرما لیں۔ میں وہ 2000 درہم لے کر حضرت سیدنا داؤد بن علی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے مکان پر پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دروازے پر آئے اور اندر ہی سے پوچھا، اے ابو عبداللہ محاملی، تم دوبارہ کس لیے یہاں آئے ہو؟ میں نے عرض کی، حضور، ایک معاملہ درپیش ہے، اسی کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے۔ پس انہوں نے مجھے اندر آنے کی اجازت عطا فرما دی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور پھر درہم نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے تجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دی
اور تم میری حالت سے واقف ہو گئے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم میری اس حالت کے امین ہو، میں نے تم پر اعتماد کیا تھا۔ کیا اس اعتماد کا صلہ تم اس دنیوی دولت کے ذریعے دے رہے ہو؟ جاؤ، اپنی یہ دنیوی دولت اپنے پاس ہی رکھو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ محاملی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، ان کی یہ شان استغنا دیکھ کر میں واپس چلا آیا، اور اب میری نظروں میں دنیا حقیر ہو گئی تھی۔ میں اپنے دوست جرجانی کے پاس گیا، اسے سارا ماجرا سنایا اور ساری رقم واپس کر دینا چاہی، تو اس نے یہ کہتے ہوئے وہ درہم واپس کر دیے کہ اللہ عز و جل کی قسم، میں جو رقم اللہ عز و جل کی راہ میں دے چکا اسے کبھی واپس نہ لوں گا، لہٰذا یہ مال تم اپنے پاس رکھو اور جہاں چاہو خرچ کرو۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا اور میرے دل میں مال کی بالکل بھی محبت نہ تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں یہ ساری رقم ایسے لوگوں میں تقسیم کر دوں گا جو شدید حاجت مند ہونے کے باوجود دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بلکہ صبر و شکر سے کام لیتے ہیں اور اپنی حالت حتی الامکان کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔